نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے اب صرف ایک ہی دین ہے اور اس کا نام ہے اسلام۔ کیا اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چل کر بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر چلے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو احادیث کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام اگر ایک عمارت ہے تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی بنیاد میں شامل ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ اس کی چھت کے اندر شامل ہیں۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دے کر اس کی بنیاد بتا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کی گواہی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ پانچ چیزیں جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد کے اندر شامل ہیں۔ اور ایک دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں تمہارے اخلاق کو تکمیل تک پہنچا دوں، مکمل کر دوں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی جو تکمیل ہوتی ہے، جو اس کی چھت ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں۔ سو دو چیزیں ہو گئیں، ایک اس کی بنیاد اور ایک اس کی چھت۔ بدقسمتی سے اس وقت پوری امت میں اکثر جو دین موجود ہے وہ بنیاد والا دین موجود ہے، وہ چھت والا دین موجود نہیں ہے، وہ اخلاق والا دین موجود نہیں ہے۔ لیکن جو ایک اسلام کی فضا زندہ ہوتی ہے وہ عبادات سے نہیں ہوتی، وہ اخلاق سے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو اور کفار کو دعوت دینا شروع کی تو انہوں نے انکار کیا۔ آپ نے بہت سے معجزے ان کو دکھائے، چاند کے 2 ٹکڑے انہوں نے دیکھے لیکن کلمہ نہیں پڑھا، ایک قدم قدم پہ معجزے دیکھے، خندق میں ہوا نے ان کے قدم اکھاڑ دیے، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ معاف کیا فتح مکہ کے موقع پر، تو سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ اخلاق کی طاقت تھی جس نے وحشی سے وحشی انسانوں کو رضی اللہ عنہ بنا دیا۔ تو بدقسمتی سے ہمارے اندر جو دین موجود ہے وہ صرف عبادات والا ہے۔ عبادات سے کوئی متاثر ہو کر ہمارا دین قبول نہیں کرتا، کیوں کرے گا؟ کوئی نماز اچھی پڑھ رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کون کافر ہے جو مسلمان ہوگا؟ یہ رویے متاثر کرتے ہیں، اخلاق متاثر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، اسلام یہ ہے کہ تم کھانا کھلاؤ اور میٹھا بول بولو۔ میٹھے بول کے کون سے پیسے لگتے ہیں؟ لیکن اس کو آپ اسلام فرما رہے ہیں کہ یہ اسلام ہے۔ ایک میٹھا بول جو کسی کے دل کو سکون دے یہ ہزاروں نوافل پہ بھاری ہوتا ہے، اور ایک کڑوا بول جو کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے، جو کسی مسلمان کی کسی بھی انسان کی دل آزاری کرے، یہ ہزاروں گناہوں پہ بھاری ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص، اگر کوئی شخص ساری زندگی روزے رکھتا رہے، ایک روزہ بھی نہ چھوڑے، اور ساری زندگی رات کو تہجد پڑھتا رہے، کوئی رات بھی نہ سوئے، تو یہ فزیکلی تو پاسیبل نہیں ہے کہ کوئی انسان ساری زندگی روزہ رکھے اور ساری زندگی رات کو تہجد پڑھتا رہے، سوئے نہ، تو چوتھے پانچویں دن پاگل ہو جائے گا۔ لیکن لیٹ سپوز کہ اگر کوئی انسان یہ کر لیتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں
کہ اگر تم اپنے اخلاق اچھے کر لو تو تم اس کے برابر میں کھڑے ہوگے۔ قیامت کے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز جو ہوگی وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ انسان ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور سب سے زیادہ وہ دور ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ تو ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اس سے نہ صرف ہمارا ایمان، ہمارا دین مکمل ہوگا، بلکہ دوسرے انسان جو ہیں، جو غیر مسلم ہیں، وہ بھی ہمارے دین کو قبول کریں گے۔ اخلاق ایک ایسی طاقت ہے جو باطل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اور سارے اخلاق کو اگر میں دو چیزوں میں بیان کروں تو ایک ہے زبان کی حفاظت اور ایک ہے دل کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے فرمایا کہ معاذ، تمہیں ساری اپنی شریعت کا خلاصہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے اپنی زبان پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اس زبان کو قابو میں رکھنا، پکڑ کر، جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، زبان باہر نکالی، اس کو پکڑ کر فرمایا اس زبان کو قابو میں رکھنا۔ تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ زبان کے بول پر بھی پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا معاذ، تیری ماں تجھے روئے، سب سے زیادہ اوندھے منہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی، یہ زبان ہوگی، زبان ہوگی۔ تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر لیں تو یہ اعلیٰ درجات تک آپ کو پہنچا سکتی ہے، اور اس کا غلط استعمال بڑے بڑے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بعض اوقات انسان ایک بات کرتا ہے معمول میں، لیکن اس پر زیادہ دھیان نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی پسند آتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت بلند کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک بات کرتا ہے اور اس پر دھیان نہیں دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کو وہ بات اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھوں میں گر جاتا ہے۔ یہ زبان ایک ایسی چیز ہے، اس کو ہم اپنے خوبصورت بول کا عادی بنا لیں، مسکرا کر میٹھے بول کا عادی بنا لیں۔ ایک میٹھے بول پر آپ لوگوں کے دل خرید سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے دل کی حفاظت، کہ ہمارے دل کے اندر کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، حسد نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا بنیا ان قدرت ان تسبی وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد فافعل ثم قال یا بنی وذلک من سنتی ومن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ اے میرے بیٹے، زندگی بھر، پوری زندگی صرف ایک کام ضرور کرتے رہنا، صبح و شام، بیماری میں، صحت میں، دن میں، رات میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، ایک کام کرتے رہنا کہ اس دل میں کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا، کسی انسان کی، کسی مسلمان کی نہیں کہا، کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا۔ 7 ارب انسان ہیں اس دنیا میں، اور ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا، چاہے وہ مسلمان ہے، کافر ہے، دہریہ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے، تم اپنے دل میں کسی انسان کی نفرت نہ رکھنا۔ پھر فرمایا یہ میری عظیم الشان سنت ہے، وَذَلِكَ مِن سنتی، یہ میری عظیم الشان سنت ہے۔ اور آگے اگلی بات کہ جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرنے والا ہوگا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم میں سے، لیکن کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل ہوتی ہے۔ میں کسی سے کہوں مجھے آپ سے محبت ہے، تو وہ آگے کہے گا بھائی اس کیا ثبوت ہے تمہیں کہ مجھ سے محبت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیرامیٹر دے رہے ہیں، ایک پیمانہ دے رہے ہیں اس محبت کو جانچنے کا، کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فرمایا جو میری اس سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ سو ہم اپنے دل کی حفاظت کریں، اس میں کینہ، بغض، حسد نہ ہو، محبت ہی محبت، ہم سراپا محبت بن جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز۔ آپ نے فرمایا نماز اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا جہاد۔ آپ نے فرمایا جہاد اچھا عمل ہے، لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا روزہ۔ آپ نے
فرمایا کہ روزہ بہت اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا حج، آپ نے فرمایا حج اچھا عمل ہے لیکن وہ نہیں ہے جو میں پوچھ رہا ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر اللہ اور اس کا رسول جانیں۔ تو آپ نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو پورے معاشرے کو سنوار دیتی ہے۔ اخلاق ہمارے خراب ہو گئے آج، تو دوسروں نے اب ہمارا دین کیا قبول کرنا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے نکل گئے، اسلام چھوڑ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ عبادات والا دین ہے، اخلاق والا دین ہے نہیں۔ تو عبادات انفرادی ہیں، ایک اسلامی معاشرے بنانے میں عبادات بنیاد تو فراہم کر سکتی ہیں لیکن اخلاق کے بغیر اسلامی معاشرے کی تشکیل نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق